آج میڈیکل ہسٹری کے اندر انتہائی دو جو ہے نا افسوسناک واقعات ہوئے. انتہائی دو افسوسناک واقعات، مطلب جن کی جتنی مذمت کی جائے، جتنی جو ہے نا وہ مذمت کی جائے وہ کم ہے. کوہاٹ کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر کا مرڈر ہوا ہے، صرف اس بات کے اوپر. وجہ بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، صرف وجہ یہ تھی کہ میل اٹینڈنٹ کو یہ کہا کہ فیمیل اٹینڈنٹ والی سائڈ سے ہٹ کر آپ میل اٹینڈنٹ کی طرف چلے جائیں، اٹینڈنٹ کی بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں چلے جائیں، جیسے ہی آپ کی لیڈیز فری ہوتی ہے وہ دوبارہ آپ کے پاس آ جائیں گی. ٹھیک ہے نا. صرف اتنی سی وجہ کے اوپر کہ ہمیں ہماری عزت نفس کو ٹارگٹ کیوں کیا، ہمیں بیٹھنے کیوں نہیں دیا، لیڈیز کے اندر کیوں نہیں بیٹھنے دیا. یہ کتنا بڑا افسوسناک واقعہ. اور اس بحاف کے اوپر جیسے ہی وہ ڈیوٹی آف کر کے لیڈی ڈاکٹر اپنے گھر جا رہی تھیں، وہاں ان کو دو بندوں نے فائر مار کر اس کو ہلاک کر دیا. اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم. اور دوسرا واقعہ آج جڑاں کے اندر THQ کے اندر، ٹھیک ہے، ایک پیڈیٹیشین کو، ایک کنسلٹنٹ کو جو کہ بچوں کو ڈاکٹر ہے، کچھ لوگوں نے آؤٹ آف دا وے فیور لینے کی وجہ سے. آج کل ہماری قوم لائن میں کھڑا ہونا تو اپنی بے عزتی سمجھتی ہے. ٹھیک ہے نا. اپنی عزت نفس کو جو ہے نا سمجھتی ہے کہ ہمیں لائن میں لگنا کیوں پڑا. خاص طور پہ وہ لوگ جو تھوڑے سے اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس سمجھتے ہیں، یا کسی ہلکی سی پولیٹیکل جو ہے نا وہ پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، یا تھوڑا بہت ان کا جو ہے نا کوئی اثر رسوخ ہے، تو وہ اپنے آپ کو لائن میں لگنا گناہ کبیرہ کے برابر معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر لائن میں کہہ دیا تو یہ ہماری عزت جو ہے نا خاک میں ملا دی. دوسرے جو کیڑے مکوڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمیں یہ کہہ دیں کہ لائن میں لگ جائیں، یا ڈاکٹر نے یہ کیوں کہہ دیا کہ جو ہے نا لائن میں لگ کر آئیں. اور وہاں لوگوں کی ویڈیوز باقاعدہ آئی ہیں، جتنے بھی دوسرے اٹینڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے ان کی ویڈیوز آئی ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ لوگ خود کہہ رہے تھے کہ بھی ہمیں جلدی بھیجیں، ہم نے لائن میں نہیں لگنا، ہمیں چیک کریں. نمبر ہمارا تھا اور انہوں نے نمبر کراس کر کے اپنے آپ کو چیک کروایا، اور ڈاکٹر نے جب کہا کہ آپ اپنے نمبر پہ آئیں تو اس بات کے اوپر وہ ان لوگوں کی بادشاہ سلامتوں کی عزت نفس جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہوئی، اور انہوں نے وہیں مار پٹائی شروع کر دی، ڈاکٹر کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزی اور جو ہے نا بد اخلاقی پہ اتر آئے. تو یہ حال ہے ہماری سوسائٹی کا آج. ہماری سوسائٹی کا جب بھی پرابلم ہوتا ہے بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہے، علاج کروانے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کریں. ٹھیک ہے نا. کیوں نہیں تکلیف کے ساتھ، اگر ڈاکٹر ان کو اتنا ہی برا لگتا ہے، ڈاکٹر اتنا ہی غلط ہے، تو وہ گھر بیٹھے اپنی تکلیف کو برداشت کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں، اپنے پیرنٹس کی جو تکلیف ہے وہ گھر میں بیٹھے برداشت کریں، کیوں نہیں کرتے. اگر ان کو ڈاکٹر کے ساتھ اتنا ہی جو ہے نا وہ نالائکی لگتی ہے، یا ڈاکٹر کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتی. کوئی کبھی سنا ہے کہ اپنے معالج کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوا؟ جس کے ساتھ جو علاج کروانا ہے اسی کے ساتھ بدتمیزی، اور انتہا درجے کی بدتمیزی. ڈاکٹر جو اگر کلینک پہ بیٹھا ہوا ہے یا گورنمنٹ سیکٹر میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ کا باؤنڈ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہر بات کو جو آپ کہیں اس کو مانے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے جو ہے نا وہ غلام نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے نا ہماری سوسائٹی کے ہر بندے کی بات مانے. یہ اشرافیہ جو ہمارے ہاں ہے، جو کچھ ایلیٹ کلاس لوگ ہیں، یا ان لوگوں کے جو اثر رسوخ لوگ ہیں، ان کو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ یہ شدت کے ساتھ گورنمنٹ کو، پہلے بھی گورنمنٹ ہمیشہ تھوڑا سا ڈاکٹرز کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے، اور پریزنٹ گورنمنٹ بڑی رول اور ریگولیشن کے حوالے سے بڑی ایڈوانس بھی ہے، ڈیفینیٹلی ایکٹیو ہے. اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو پراپرلی ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور ان کو جو ہے نا کار واقع سزا دینی چاہیے، تاکہ آج کے بعد کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ ہاسپٹل کے اندر، گورنمنٹ پریمیسز کے اندر آ کے کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں کہیں کام ہے تو ہم اپنے مقاصد، اپنے مقصد کے لیے جاتے ہیں. اپنے مقصد کے لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اپنا صبر اور تحمل بھی رکھنا چاہیے. یہ حال ہے ہماری سوسائٹی کا انٹرالنس کا. لوگ مطلب ٹالریٹ ہی نہیں کرتے چھوٹی سی بات کو. یہ نفسا نفسی کا عالم ہے. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس چیزوں کو جو ہے نا گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، چیزوں کو سختی سے جو ہے نا نپٹنا چاہیے. جس کی بھی سزا ہو، جس کی بھی غلطی ہو، اس کو سختی سے سختی سزا دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے وہ یہ کہے کہ بس مجھے ہر وہ بات میری مانی جائے، جو ہے نا اگر ہر بندہ ہی مسیح ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دفتر میں بیٹھنے والا کلرک بھی مسیح ہے، ایک دفتر میں بیٹھنے والا SHO بھی مسیح ہے، ایک دفتروں میں بیٹھنے والے DC AC بھی مسیح ہے.
ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر کلّہ مسیحا ہے نہیں ہے. مسیحا کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے، ہر وہ بندہ جو کسی کے کام آتا ہے، کسی کو دکھ و درد و تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ بھی مسیح ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے جون جولائی کے مہینے میں، آپ گرمی میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہاں آ کر کوئی بندہ آپ کے جو ہے نا آپ کو قریب میں ایسا بندہ مل جاتا ہے جو آپ کی گاڑی کو پنچر لگا دے اور آپ کو جو ہے نا سفر کو رواں دواں کر دے، تو وہ بھی مسیح ہے. صرف مسیحا کا لقب ڈاکٹر کو نہ دیں، ہر بندہ مسیحا ہے. اس وجہ سے آپ نے جیسے دوسرے دفتروں میں جا کر آپ اپنے لائن میں لگ کر اپنے کام کرواتے ہیں، اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے چاہے اس کا تعلق انسانیت جان سے ہے، لیکن کسی جان بچانے کا تعلق ڈاکٹر سے کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر کا تعلق صرف اور صرف مسئلہ حل کرنے یا علاج سے ہے. نہ کوئی زندگی سے بچا سکتا ہے، نہ موت سے بچا سکتا ہے. اور یہ جو فرسٹریشن ہے، اس چیز کی علامت ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اپنے رب کے اوپر کتنا یقین کم ہو گیا. ٹھیک ہے، کتنا توکل اور کتنا یقین کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اور معاشرے کے اندر اس طرح کی نفرت اور افراتفری پھیلی ہے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے اس میں ایکشن لیا بھی ہوگا اور ضرور لینا چاہیے. السلام علیکم.